الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله عز وجل: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه. اللهم صل على محمد في أول كلامنا. اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على محمد في آخر كلامنا. میرے انتہائی واجب الاحترام قابل تقریر معزز سامعین، آج سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کورس کا دوسرا دن، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب اطہر کو ذکر کیا جائے گا۔ نسب کے ذکر کرنے سے ایک بات تو یہ واضح ہو جاتی ہے کہ آدمی کس معیار کا ہے، حسب و نسب کس خاندان سے ہے، تو اس نسب کو ذکر کرنے کے بعد پھر اس آدمی کی ذاتی حیثیات واضح ہو جاتی ہیں۔ مثلا آج کے دور میں آپ دیکھیں کہ کوئی ملک کا وزیر اعظم ہو تو اگر اس کا کوئی بیٹا کسی کام سے کسی جگہ چلا جائے جہاں اس کو کوئی نہ جانتا ہو، تو وہاں جا کر جب وہ یہ اپنا تعارف کروائے کہ میں فلاں ملک کے وزیر اعظم کا بیٹا ہوں، تو اس تعارف سے نہ صرف یہ کہ اس کی حیثیت واضح ہوگی، بلکہ اس کی جو ذاتی اہمیت ہے وہ بھی ان لوگوں کے دلوں میں پیوست ہو جائے گی۔ تو نسب ذکر کرنے سے ایک تو انسان کی ذاتی حیثیت واضح ہوتی ہے، اور دوسرا اس کے اخلاق و کردار کا پتہ چلتا ہے کہ یہ اخلاق و کردار کے حساب سے اپنے حسب و نسب کے اعتبار سے کس خاندان سے ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب اطہر اللہ رب العزت نے اتنا بلند نسب دیا، اتنا اعلیٰ کردار دیا کہ ایک مرتبہ قیصر روم نے ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب کے متعلق یہ سوال کیا: کیف نسبہ فیکم، ان کا نسب کیسا ہے؟ ابو سفیان سے یہ سوال قیصر روم نے کیا تھا کہ تمہارے نبی کا نسب کیسا ہے؟ تو ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا: ہوا فینا ذو نسب، وہ ہم میں بڑے نسب والا ہے۔ ہمارے ایک محدث ہیں، حدیث کی کتابیں لکھی ہیں، حافظ عسقلانی رحمہ اللہ، وہ فرماتے ہیں کہ بزار کی روایت میں یہ الفاظ ہیں: ہوا فی حسب مالا یفضل علیہ احد قال ہذہ آیہ، یعنی حسب و نسب اور خاندانی شرف میں کوئی ان سے بڑھ کر نہیں تھا۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر بلند عظمتوں والے حسب و نسب سے تعلق رکھتے ہیں کہ کوئی بھی حسب و نسب ان سے آگے نہیں ہے۔ تو قیصر روم نے کہا کہ یہ بھی ایک علامت ہے، یعنی کہ نبی ہونے کی علامت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان سب سے اعلیٰ اور اشرف ہے۔ آگے آپ کو ایک اور بخاری کی روایت بھی سناتا چلوں کہ بخاری کی روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ قیصر روم نے جب ابو سفیان سے سوال کیا تو قیصر روم کو جب ابو سفیان نے جواب دیا تو جواب جو علامہ بخاری نے اپنی روایت میں ذکر کیا وہ یہ ہے: وَكَذَلِكَ الرُّسُلُ تَبْعَثُ فِي أَحْسَابِ قَوْمِهَا، پیغمبر ہمیشہ شریف ہی خاندان سے ہوتے ہیں۔ جب سارے پیغمبر شریف خاندان سے ہیں تو ہمارے پیغمبر تو سب پیغمبروں سے افضل ہیں، تو آپ خود اندازہ لگائیں کہ ان کا حسب و نسب کتنا بلند اور عظمتوں والا ہوگا۔
تو میرے انتہائی واجب الاحترام قابل ست تقریر معزز سامعین، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ نسب جو عالم کے تمام سلاسل انساب سے اعلیٰ اور برتر ہے اور سب سے افضل اور بہتر ہے، تو جو سلسلہ نسب ہمیں صحیح احادیث کی کتب میں ملتا ہے وہ اس طرح ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مصغر بن نزار بن معد بن عدنان، یہاں تک تو امام بخاری نے اپنے جامع صحیح میں نسب شریف کے سلسلہ کو فقط عدنان تک ذکر فرمایا، مگر اپنی تاریخ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام تک سلسلہ نسب کو ذکر فرمایا ہے۔ یعنی جب علامہ بخاری نے بخاری لکھی تو بخاری میں صرف عدنان تک ذکر کیا، لیکن امام بخاری نے ایک تاریخ کی کتاب لکھی، اس میں عدنان سے آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ نسب حضرت ابراہیم علیہ السلام تک ذکر کیا، تو یوں فرمایا کہ بن عدنان بن عود بن المقوم بن طارح بن یشحب بن یعرب بن ثابت بن اسماعیل اور بن ابراہیم علیہ السلام۔ تو میرے محترم معزز سامعین، میرے پیغمبر کا سلسلہ نسب سب سے اعلیٰ، سب سے اشرف، سب سے زیادہ عظمتوں والا ہے، اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نسب شریف کو بیان فرماتے تھے تو عدنان سے تجاوز نہ فرماتے تھے۔ تو اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ عدنان تک آپ کا سلسلہ نسب یہ حتی الامکان بالکل درست ہے، خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور احادیث شریفہ میں بھی مذکور ہے۔ آگے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب ذکر کیا جاتا ہے، چاہے وہ ابراہیم علیہ نبی جنا تک ہو یا حضرت آدم علیہ السلام تک ہو، یہ اگرچہ ہم اس کو مان لیں گے، لیکن نصوص قطعیہ میں، احادیث صحیحہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب مبارک وہ صرف عدنان تک ملتا ہے۔ تو میرے محترم دوستو، ان انساب کا بیان کرنا، ان حسب و نسب کو بیان کرنا صرف اس لیے ہوتا ہے کہ اس ذات کو اہمیت حاصل ہو جائے، اس ذات کی جو پس منظر ہے، اس ذات کے جو آباء و اجداد ہیں ان کو ذکر کر دیا جائے۔ تو آپ نے اس حسب و نسب سے اندازہ لگایا کہ حضور علیہ السلام کا سلسلہ نسب حضرت ابراہیم تک گیا، گویا حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ نبی جن کی نسل سے 40,000 انبیاء پیدا ہوئے، حضرت ابراہیم وہ نبی ہیں جن کے نسل سے اللہ رب العزت نے 40,000 انبیاء پیدا کیے، انہی کی نسل سے حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں جن کی نسل سے صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، یعنی ان کے دوسرے بیٹے سے جو حضرت اسحاق علیہ السلام ہیں ان کی نسل سے دیگر ہزاروں انبیاء پیدا ہوئے، لیکن جو ان کے لاڈلے بیٹے تھے جن کو اللہ رب العزت نے قربانی کے لیے حضرت ابراہیم سے مانگا تھا، حضرت ابراہیم کو آزمایا تھا، وہ پیغمبر حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں کہ حضرت ابراہیم اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کرنے کے بعد، اعلان نبوت لینے کے بعد اتنا بڑا آزمائش، اتنا بڑا امتحان دیا کہ بیٹے کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے، لیکن اللہ نے انعام ان کو کیا دیا؟ قرآن کریم فرقان حمید میں بیان کر دیا، اے ابراہیم آپ نے اپنے امتحان میں 100% کامیابی ہمیں دکھلائی ہے، تو انعام تمہیں پروردگار یہ دیتے ہیں، انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم میں آپ کو ساری دنیا کے لوگوں کا امام بنا دوں گا۔ تو فوراً ابراہیم نے فرمایا، اے پروردگار آپ نے مجھے تو انعام دے دیا،
کہ مجھے تو آپ نے لوگوں کا امام بنا دیا، اے پروردگار میری اولاد جو آپ کے حکم پر قربان ہونے کے لیے فوراً تیار ہو گئی، کوئی ایک لفظ نہیں کہا، جملہ نہیں کہا، ان کا کیا؟ تو میرے نبی کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے فرمایا، اے ابراہیم جو آپ کی اولاد آپ کے نقش قدم پر چلے گی میں ان کو بھی یہ انعام دوں گا کہ ان کو لوگوں کا امام بناؤں گا، نبوت کے عہدے سے سرفراز کر دوں گا۔ تو اللہ رب العزت نے آپ اور آنکھ اٹھا کر دیکھیں 40,000 انبیاء ابراہیم کی نسل سے پیدا کیے، حضرت اسحاق آپ کی اولاد ہیں، ان کی نسل سے ہزاروں انبیاء آئے، لیکن اسماعیل علیہ السلام جو آپ کی لاڈلی اولاد ہیں ان کی نسل سے ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں ان نبی کی تعلیمات پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔